ایک قدم آگے بڑھایا، لیکن جناب ابو فضل عباس ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا۔ جناب عباس تن تنہا ہے، پورا لشکر ہے، خیمہ ہٹانا چاہ رہا ہے، لیکن جناب عباس نے کہا کہ خیمہ یہاں سے ہٹ نہیں سکتا۔ یہاں تک یہ خبر جو ہے امام حسین سلام کو تک پہنچی ہے۔ جناب زینب نے قصہ سے کہا کہ میرے شیخ کو بلا لاؤ۔ جناب عباس کو بلایا، جناب عباس آئے۔ آپ دیکھیں عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جناب عباس نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طریقے سے اطاعت کرنی ہے، کہنا مانتا ہے۔ جناب ابو فضل عباس ایک لمحے کے لیے یہ نہیں کہا کہ جناب قصہ سے کہ کہہ دیجیے کہ میں ابھی آ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں۔ فوراً جو ہے وہ گئے جناب زینب کے پاس، لیکن اس سے قبل جو ہے ایک لکیر کھینچ دی اور کہا کہ تم لوگوں کو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا ہے۔ اگر کسی نے اس لکیر کے آگے قدم بڑھا دیا تو اس کے خیر نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجیے، تمام لشکر ایک لمحے کھڑا رہا اور ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ جناب ابو عباس گئے اور جانے کے بعد کہا شہزادی غلام حاضر ہے۔ کہا اے عباس، تمہارے مولا کی مرضی اسی میں ہے کہ خیمے یہاں سے ہٹا دیے جائے۔ اب آپ غور کیجیے، وہی جناب ابو عباس ہے جو اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹا رہے ہیں اور اس جگہ سے یہاں پر خیمے آئے۔ آپ دیکھیں کتنا لمبا فاصلہ ہے، یہاں پر خیمے لگائے گئے اور یہی خیمے گاہ ہے کہ آپ دیکھیں ابھی مولانا نے تمام تفصیل بیان کی ہے، لیکن آپ غور کیجیے کہ جناب امام حسین علیہ السلام ہیں اس خیمے میں۔ ایک مرتبہ وہ بھی آتا ہے وقت جب ایک ایک لاشوں کو اٹھا کر لاتے رہے، صبح عاشور لے کر اپنے عاشور تک لاشوں میں لاشیں اٹھا کر لاتے رہے۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ حل من ناظر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ارے کوئی ہے جو میری آواز لبیک کہے، کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے۔ حضرت کہیں کا آواز نہ آئی، کیونکہ یہی خیمے گاہ سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ حسین قریب آئے، بہن زینب میں نے کہا تھا کوئی بلند آواز سے نہ روئے، آخر رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا فریاد یزد نے اپنے کو چولہے سے گرا دیا ہے۔ آپ مقام دیکھیں گے جناب علی اصغر کا، جہاں پہ جناب علی اصغر کے گلے میں 3 بار کا تیر لگا تھا۔ اشرکم اللہ، جناب زینب نے کہا یہ بیٹا یہ جناب علی اصغر ہے جو اپنے کو چولہے سے گرا دیا ہے۔ جب نہیں جناب علی اصغر یہ کہنا چاہتے ہو بابا، آپ نے آواز استغاثہ بلند کی ہے، آپ کی مدد کے لیے میں حاضر ہوں، اگر آپ نہ آئیں گے تو گھٹنیوں چل کر آپ کی مدد کے لیے آؤں گا۔ اشرکم اللہ، حسین نے کہا بہن زینب علی اصغر کو میرے حوالے کر دو، میں لے جاتا ہوں، شاید اشقیاء کو رحم آ جائے، ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ اشرکم اللہ، حاضر دو۔ حسین علی اصغر کو لے کر چلے ہیں، ایک بلندی میں کھڑے ہو گئے جہاں پر آپ دیکھیں گے مقام علی اصغر کو، وہاں پہ کھڑے ہو گئے قوم اشقیاء، اگر تمہارے نزدیک میں قصوروار ہوں، اس بچے نے کوئی قصور نہیں کیا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اسے ایک گھونٹ پانی پلا دو، اگر تمہیں سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پانی پینا چاہتا ہوں تو زمین پر ہدایت دیتا ہوں۔ ارے جلدی بھی زمین نشا سے بدن جھلکنے لگا۔ حسین نے علی اصغر کو اٹھا لیا، اے میرے بچے تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت تمام کر دو۔ ننھی سے زبان کچھ لوگوں میں پھیرنا شروع کر دیا، قوم اشقیاء میں تلاطم مچا، لیکن ابن سعد ملعون نے کہا اینہ الغلام کو کہا ہے اتنا کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ ارے تین بھاگ کا تیر، ارے تاریخ میں جملہ لکھا ہے کہ 3 بھاگا جو تیر تھا اس کا وزن زیادہ تھا، علی اصغر کا وزن کم تھا۔ ارے 3 بھاگ کا تیر چلا، علی اصغر کے گلے میں لگا، حسین کے بازو میں لگا۔ انقلب الصبی علی ید ابی، بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا۔ حسین نے بچے کو سنبھالا، 3 بھاگ کا تیر نکالا، خون علی اصغر کو چلتوں میں لیا،
میں پھینکنا چاہا قیامت پانی نہ برسے گئی آواز آئی، زمین میں پھینکنا چاہا قیامت اناج نہ اگے گئی آواز آئی۔ حسین نے کہا جس طریقے شہر نے کہا انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے منہ کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین انہیں سب چہرے میں مر لیتے ہیں، اے پروردگار تیری بارگاہ میں حسین اسی طرح آ رہا ہے۔ حسین در خیمہ پر پہنچے عزیزوں، کس طریقے سے حسین در خیمہ پر پہنچے ہیں، 7 مرتبہ آگے چلے ہیں عزیزوں، اسی طرح در خیمہ پہنچے، کہا لو رباب اپنی امانت لے لو، سکینہ آ گئی۔ اے بابا علی اصغر کو پانی پلانے میں پیاسی رہ گئی، ابا کا دامن ہٹایا، سکینہ چیزیں مانگ پیچھے ہٹی، رباب آ گئی۔ اے میرے بچے کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے